شکریہ ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ مدد کرنے والے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، میں قرآن مجید کی 2 آیتوں میں بہت کنفیوز ہوں۔ پہلی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہو اور اچھے اعمال کرتے ہو تو قیامت کے دن آپ کے لیے بشارت اور اجر ہے۔ اس صورت میں کسی جگہ پر نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور دوسری صورت بھی ایسی ہی ہے۔ پھر ایک اور آیت بھی ہے قرآن مجید کی جس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ساتھ آئے گا وہ جہنمی ہوگا۔ ان تمام آیات کو سامنے رکھ کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام کا اصل مطلب کیا ہے؟ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور قرآن مجید کی آیت بھی تلاوت کی، جس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اس کے لیے قیامت کے دن پر خوشی ہوگی۔ یہی بات دوسری آیت میں بھی کہی گئی ہے۔ تو بھائی یہ پوچھتا ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اگر آپ اس وحی کا شان نزول چیک کریں تو وہ یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ اگر ہم یہودی یا عیسائی مذہب پر مر گئے تو کیا اللہ ہماری مغفرت کرے گا؟ تو اس لیے وحی نازل ہوئی۔ اگر اس سے پہلے کسی بھی مذہب والا اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا تو وہ اجر پاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے زمانے میں ایک شخص خود کو عیسائی بھی کہتا ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مانتا ہے اور وہ کہے گا کہ مجھے آخرت میں اجر ملے گا۔ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بلکہ ایک اللہ پر ایمان ہو۔ ہاں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خدا کہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اللہ پر ایمان ہو۔ ہاں، اگر وہ ایک اللہ کو مانتا ہے تو وہ اس کے احکامات کو بھی مانتا ہے، لیکن اگر وہ اس میں کنفیوز ہو، اس کا مطلب وہ ایک کنفیوز اللہ کو مانتا ہے؟ نہیں، وہ اپنے بنانے والے پر یقین رکھتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ایک شخص وہ اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن وہ دل میں کنفیوز ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، کیا وہ جنت جائے گا؟ ایسا سوال تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں کنفیوز ہے، وہ بت پرست نہیں ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، کیا وہ جنت جائے گا؟ یہ آپ کا سوال ہے۔ ہاں، باقی آیات بھی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہتی ہے۔ تو اگر آپ سچا ایمان اللہ پر رکھتے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بھی ماننا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہیں نہیں اور آپ مر جائے آج، اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن میرے پاس قرآن مجید کی 2 آیات ہیں کہ اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں اور اچھے کام کریں تو قیامت کے دن میرے لیے اجر ہوگا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 2 آیت تو ہے لیکن شان نزول بھی تو دیکھو نا۔ شان نزول یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، اور پہلے وہ عیسائی اور یہودی تھے، اسی لیے شان نزول جاننا ضروری ہے۔ میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سچا مذہب دین اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب قبول نہیں اور وہ جہنمی ہوگا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ پہلے معلوم کر سکو کہ سچا خدا کون سا ہے، پھر جب معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی سچا خدا ہے، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں سچے خدا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتا ہوں۔ نہیں، میں اللہ ہی کو خدا مانتا ہوں۔ تو اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے احکامات کو بھی ماننا ہوگا۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے، اس کا مطلب آپ اللہ کو نہیں مانتے۔ میں اللہ کو مانتا ہوں، سورہ اخلاص کے مطابق میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ مکمل اسلام نہیں بلکہ ایک حصہ ہے۔
اسلام کا یہاں تک کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے بھی جنت نہیں مل سکتا۔ اگر آپ برے اعمال کریں گے تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کو پہچان سکو۔ آپ نے اللہ کو کہاں سے پہچانا ہے؟ قرآن مجید سے۔ تو قرآن مجید میں سورہ محمد بھی ہے، وہ بھی ماننا پڑے گا۔ یہی بات میرا ذہن نہیں مان رہا۔ میرے کچھ سوالات ہیں۔ کون سے سوال ہے؟ مجھے بتاؤ، میں کوشش کروں گا جواب دے دوں۔ پھر قیامت کے دن میں کہوں گا کہ میں نے اس بھائی کو جواب دیا تھا اور اس کا شک بھی ختم کیا تھا۔ وہ کچھ پرسنل سوال ہے جو یہاں نہیں پوچھ سکتا، میں آپ کو ای میل کر دوں گا۔ تو جب آپ کو صحیح جواب مل جائے، کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ جی ہاں، بالکل۔ میرا آخری سوال یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا ضروری ہے یا صرف یہ اسلام میں ہے؟ کلمہ پڑھنا میں نے باقی مذاہب میں نہیں دیکھا۔ کلمہ وغیرہ کیا باقی مذاہب میں بھی ایسا ہی کلمہ ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ کلمہ یہ کہتا ہے کہ اور کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ایسا نہیں کہ کل کو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت شروع کرے۔ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم اس کے لیے مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو ہو سکتا ہے عیسائیت میں بھی ایسا کچھ ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہر پیغمبر کے دور میں ایسا ہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ ہر زمانے میں لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس وقت کے پیغمبر پر ایمان لانا ہوتا تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ قرآن پاک میں ایسا کوئی بھی واضح آیت نہیں ہے، لیکن قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آپ کو تمام پیغمبروں کو ماننا پڑے گا۔ میں مانتا ہوں آپ کو ایمان لانا ہوتا تھا اس وقت، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا ایسا کوئی خاص کلمہ وغیرہ ہوتا تھا؟ آج کی عیسائی مذہب تبدیل ہو چکی ہے، تو کیا انہوں نے اپنے بنیادی باتیں چھوڑ دی؟ ہاں بالکل، انہوں نے پیغمبروں کو خدا میں تبدیل کر دیا۔ یہ آج بھی بائبل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بلکہ پیغمبر ہیں۔ آج کا عیسائی مذہب تبدیل ہوا ہے۔ ہاں، لیکن باقی مذاہب میں ایسا کوئی کلمہ وغیرہ ہے نہیں، لیکن وہ یقین رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کچھ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خود پر مسلط ہوا سمجھتے تھے، جو کہ غلط تھا۔ باقی بھی کچھ غلطیاں تھی، اسی لیے قرآن مجید فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب غلط سے صحیح جاننے کا معیار ہے۔ تو جو باتیں قرآن مجید سے اتفاق رکھتی ہے، ہمارا ماننا ہے کہ وہ اللہ کی باتیں ہیں۔ جو قرآن مجید کے مخالف ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو ایسا کوئی کلمہ معلوم ہے؟ دوسرے مذہبوں کا نہیں، مجھے ایسا کوئی علم نہیں۔ اس کا مطلب وہ ایمان رکھتے تھے لیکن ایسا کوئی کلمہ نہیں ہوتا تھا۔